بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب جو باب باندھتے ہیں، باب المجاہدہ، کہ مجاہدہ یعنی جد و جہد کرنے کا باب۔ جہاں تک جد و جہد کرنا، کوششیں کرنا اس کی بات ہے، تو وہ انسان کے خود کے نفس کے ساتھ بھی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ہے۔ خود کے نفس کے ساتھ یعنی اپنی اصلاح کرنا، اپنے کو نیکی پر ابھارنا، اپنے نفس کو انسان نیکی کا پابند بنائے، اپنے آپ کو نیک بنائے، اور کیا ہے گناہوں سے بچائے، خود گناہوں سے بچے۔ یہ دو چیزیں۔ تو نیکی کرتا رہے انسان اور گناہ سے بچتا رہے، یہ اپنے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا، اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ للہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کو جو ہے، نفس چاہتا ہے کہ نیکیاں نہیں کرے، سستی ہے نفس میں، انسان آرام پسند ہے، لیکن کیا ہے بندہ اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، بندہ نیکیاں کرتا ہے، اپنی نیند چھوڑ کر کے نماز کی طرف، اپنے آرام چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، اور کیا ہے گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، تو گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ نفس سے جہاد ہے، یہ نفس سے جہاد ہے۔ اور دوسرا جو دوسرے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے کے ساتھ محنت یا کوشش کرنا، تو اس میں یہ ہے کہ دوسروں کو دعوت، پہلی چیز دوسروں کو دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سب کے سب خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے، نیکیاں کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور کیا ہے حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں اور صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ تو حق کی طرف بلانا، لوگوں کو جو ہے دعوت توحید کی طرف، نیکیوں کی طرف بلانا، اور یہ بغیر علم کے نہیں ہوگا، یہ بغیر علم کے نہیں ہوگا۔ تو علم ہونا چاہیے انسان کو، تبھی جو ہے انسان دعوت دے سکے گا۔ اور دوسری چیز جو دوسرے سے تعلق رکھتی ہے، وہ کیا ہے جہاد، جو میدانی جہاد ہے۔ اگر ہم غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں اور وہ دعوت قبول نہیں کرتے، تو ان کے سامنے آپشن رکھا جائے، اور جہاد بھی ان سے ہی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلونکم فی الدین، اللہ تعالیٰ ان سے تمہیں روکے ہے، یقاتلونکم فی الدین، جو لوگ تم سے دین میں لڑائی کرتے، دین میں یعنی دین کی وجہ سے لڑتے ہیں، اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے نہیں دیتے، تو ان سے تم لوگ جہاد کرو۔ تو ان سے جہاد کرنا ہے۔ اب جہاد کر لیے ہے، کیا ہے فتح پا گئے ہے، یا کیا ہے جہاد کرنے سے پہلے جا کر کے دعوت دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تمہارا جان مال محفوظ ہو جائے گا۔
تو اگر ایمان لیا ہے تو ان کو اب کچھ نہیں کریں گے، بھلے ہی ڈر سے کیوں نہ ہو۔ زبان سے کہتی ہے ہم اس کا دل چیر کر کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس کا دل چیر کر کے نہیں دیکھیں گے۔ اگر نہیں مانتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ ان کو آپشن دینا ہے، یا تو کیا ہے یہیں رہنا ہے تو کیا ہے جزیہ دو، ورنہ یہاں سے نکل کر کے کہیں اور چلے جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو، جزیہ دینے کے لیے بھی نہیں مانتے ہو، کہیں اور جاتے بھی نہیں ہو، تو کیا ہے تم سے قتال کیا جائے گا۔ اگر ایمان لے آتے ہیں تو یہ بھی کہا جائے گا کہ مسلمانوں کے بستی میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تب تمہیں مانے غنیمت سے بھی کچھ ملے گا، اور جو کہ تقسیم ہونے کے لیے آئیں گے اس سے بھی جو ہے بیت المال سے بھی تمہارا حق رہے گا۔ ورنہ اگر یہیں رہتے ہو، ایمان لے آتے ہو، یہیں رہتے ہو، تو تمہیں اس سے کوئی کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر یہاں رہنا ہے، کافر ہو کر کے رہنا ہے، تو جزیہ دینا پڑے گا، ورنہ قتال۔ یہ دونوں جہاد کی صورت ہو گئی۔ آیتیں نقل کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو ہمارے راستوں میں جہاد کرتا ہے، یعنی جد و جہد کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو ہم اس کو اپنے راستوں کی طرف جو ہے ہدایت دے دیتے، یعنی جو راستے میرے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ صراط مستقیم سے ہٹ کر نہیں، جو راستے اللہ تعالیٰ، یعنی راستہ ایک ہے صراط مستقیم، عبادت ایک ہی ہے، عبادت ایک ہی کی کرنی ہے، لیکن الگ الگ طریقہ، ٹھیک ہے، عبادت کے قسمیں ہیں نا، تو جو سارے راستے یعنی صدقہ، اس کے بعد صلاح اور الگ الگ طریقے کی عبادت ہے، سب کے سب میرے پاس پہنچتی ہے، تو ہم سب کی اس کو ہدایت دیں گے جو میرے پاس پہنچتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تب تک کرو جب تک یقین یعنی موت نہ آ جائے، یقین یعنی موت نہ آ جائے، تب تک اپنی نفس کو مجاہدہ کرنا، نفس سے مجاہدہ کرنا ہے، اور کیا ہے کوششیں کرنی رہے ہے، عبادتیں کرنی ہے۔ ایسے نہیں جو صوفیہ لوگ کہتے ہیں کیا ہے یقین ہو گیا ہے تم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، عمل کرو یہاں تک کہ اپنے رب سے ملو گے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو یاد کرو، اور اسی کی طرف جو ہے کٹ کر کے چلے جاؤ، ساری چیزوں سے جو اس سے غافل کرے اس سے کٹ کر کے اسی کی طرف چلے جاؤ، اسی کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرہ برابر بھی جو ہے خیر کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، پالے گا۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو اپنے نفس کے لیے تم خیر بھیجتے ہو، یعنی نیکیاں بھیجتے ہو، اور نیکیاں انسان کیسے بھیجے گا؟ اس دنیا میں عمل کر کے، اس دنیا میں کوششیں کر کے، اس دنیا میں جد و جہد کر کے، تو کہتے ہیں جو بھی عمل کرتے ہو تجدوہ عند اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پاؤ گے، اور کہتے ہیں ہوا خیرا واعظم اجرا،
وہ بہت زیادہ خیر ہے، وہی افضل ہے۔ آخرت کا عمل کرتے ہو، آخرت میں کامیاب ہوتے ہو، یہی افضل چیز ہے۔ وَعَدَمَ اجر، اور یہی سب سے زیادہ اجر ہے اس میں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم کوئی بھی خیر صدقہ کرتے ہو، یعنی خیر کے راستے میں کوئی بھی، خیر کے راستے میں کوئی بھی راستہ ہو، خوشنودی مراد ہو اللہ تعالیٰ کی، صدقہ کرتے ہو، اپنے مال کو خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، چاہے کوئی بھی راستہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا راستہ کیوں نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ، اور اس باب میں کافی ساری آیتیں ہیں جو معلوم ہیں۔ جہاں تک حدیث ہے، کہتے وَمَّا الْأَحَادِيث، جہاں تک احادیثیں ہیں، فالأول، پہلی حدیث اس میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہو گئی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تب اس سے جو ہے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی سے جو دشمنی کرے، یعنی اللہ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ولی کون؟ ہوا میں اڑنے والا، پانی میں چلنے والا، آنکھ کے انگارے کو ہاتھ میں لینے والا نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں؟ جن کو کوئی خوف نہ ہوگا، نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ کہتے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان والے ہیں اور متقی لوگ ہیں، اللہ کے کتابوں پر اور جتنی بھی چیزیں ہیں ایمان، ارکان ایمان ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کیا ہے؟ متقی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جس سے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ واجبات فرض چھوڑ کر کے، جیسے کہ آج کے بہت سارے جھوٹے کیا ہے ولی لوگ ہیں، جو لوگ نماز چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ارے تم جھوٹے ہو، اگر تم صحیح میں ولی رہتے تو کیا ہے؟ تم نماز پڑھتے، فرض کی ادائیگی کی تمہیں توفیق ہوتی، تم جو ہے نیکیاں کیا کرتے، لیکن تم ایسا نہیں کرتے ہو۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور کہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی چیز سے میرے قریب نہیں ہوتا، یا میرے نزدیک پسندیدہ عمل ہے تو وہ یہی ہے صرف اور صرف کہ میں نے جو فرض کیا ہے اس کے اوپر وہ کرتا ہے، جو فرائض ہے اس کا اہتمام کرتا، فرائض کو نہیں چھوڑتا، فرض نماز، فرض روزے، فرض حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ جو اس کے اوپر ہے۔ اور کہتے ہیں وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور میرا بندہ جو ہے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، کیسے؟ نوافل کے ذریعے، نفلی عمل کے ذریعے، یہاں تک کہ ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، تو سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جیسے کہ جہمیہ لوگ اور معتزلہ لوگ نہیں مانتے، یہ ان کی گمراہی ہے، تو کہتے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ مشہور قول جس کا غلط معنی استعمال کرتے ہیں، غلط معنی بیان کرتے ہیں، کیا ہے؟ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں،
ٹھیک ہے. تو اس کا غلط معنی بیان کرتے کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں گھس جاتا ہے، وحدت الوجود، نعوذ باللہ من ذالک، غلط بات ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، یعنی اب سنے گا وہی جو ہم چاہیں گے، کوئی غلط چیز نہیں سنے گا، خراب چیز، حرام چیز نہیں سنے گا. آنکھ بن جاتا ہو جو جس سے دیکھتا ہے، یعنی اب جو ہے اس سے اچھی چیز دیکھے گا، بری چیز نہیں دیکھے گا. ہاتھ سے جس سے چھوتا ہے وہ بن جاتا ہوں، یعنی ہاتھ سے اچھا کام کرے گا، برا کام نہیں کرے گا. پیر بن جاتا ہو جس سے چلتا ہے، یعنی اس پیر سے کہیں خراب جگہ میں نہیں جائے گا، صحیح جگہ میں جائے گا. اور کہتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور اگر مجھ سے مانگتا ہے میرا بندہ تو میں اس کو دے دیتا ہوں، عطا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ولی کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. اور وہ ولی بھی کیسا ہے بندہ، وہ خود کے لیے نہیں مانگتا ہے، دوسرے کے لیے مانگتا ہے. وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے بہت کم مانگتا ہے، اپنے لیے آخرت مانگتا ہے. اور کہتے ہیں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی دے دیتا ہوں، اگر کوئی شر سے بچنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دعائیں جو استعاذہ ہے، جو کہ عبادت ہے، کافی ساری، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکبر واعوذ بک من السمعۃ والریاء، کافی ساری دعائیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الفقر والکبر واعوذ بک من السمعۃ والریاء واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. کافی ساری دعائیں اس باب میں ہیں، کافی ساری. تو جتنے بھی استعاذہ ہے، جس سے پناہ مانگنا، اور سورہ فلق، سورہ ناس ہے، پناہ مانگنا سب یہ. تو اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس میں سے بنائے. آمین.